बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 2 दिसंबर है और दिन है जुमेरात का। आज के इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। आज की हमारी पहली ख़बर यह है कि अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। ये तहरीक अदम एतमाद किसके ख़िलाफ़ लाई जाएगी? कप्तान के ख़िलाफ़ होगी, सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ होगी, स्पीकर असद कैसर के ख़िलाफ़ होगी, या फिर ये तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ लाई जाएगी? इस हवाले से जो हमारे पास डिटेल हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अपोजिशन की जानिब से इस मुमकिना तहरीक अदम एतमाद को लाने का मकसद क्या है। मौजूदा हालात में इस्लामाबाद में एक बड़ी तब्दीली के बाद क्या अपोजिशन की ये तहरीक अदम एतमाद कामयाबी से हमकिनार हो सकेगी या फिर नाकामी से दो चार होगी? ये डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी आज की हमारी ख़बर यह है कि कप्तान के 3 खिलाड़ी जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के बड़े करीबी समझे जाते हैं, बड़े लाडले समझे जाते हैं, वो 3 खिलाड़ी एहतसाब के रेडार पर आ चुके हैं। वो 3 खिलाड़ी कौन से हैं और उन पर माली खुर्द-बुर्द के, माली करप्शन के किस किस्म के मुबैना तौर पर एलिगेशन हैं, ये डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। तीसरी आज की हमारी ख़बर सिंध के मातहत अदलिया से मुतल्लिक है, जहां बड़े पैमाने पर भर्तियां की गईं। आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की बड़ी अहम समाअत हुई है, जिसमें जज साहबान की जानिब से बड़े सख्त रिमार्क दिए गए। तो तीसरी ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सिंध के मातहत अदलिया में होने वाली इन भर्तियों को एक वकील हैं शम्सुल इस्लाम उनका नाम है। एक आइनी दरख्वास्त की जानिब से शम्सुल इस्लाम ने सिंध के मातहत अदलिया में होने वाली इन भर्तियों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच शम्सुल इस्लाम की दरख्वास्त पर पहले भी कई बार समाअत कर चुका है, लेकिन आज की अदालती कार्रवाई इस हवाले से बड़ी अहम थी क्योंकि गुज़िश्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इन भर्तियों के मामले पर सिंध हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उन्हें ज़ाती हैसियत में पेश होने का रिपोर्ट के साथ हुक्म दिया गया था। तो आज की समाअत में सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार पेश हुए और सिंध के लोअर जुडिशरी में होने वाले इन भर्तियों से मुतल्लिक 3 रुकनी बेंच की जानिब से बड़े सख्त सवालात पूछे गए। बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदयाल ने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से यह सवाल पूछा कि क्या कराची की अदलिया के लिए दूसरे इजला से भर्तियाँ क्यों करना पड़ी? क्या कराची की अदलिया में भर्तियों के लिए कराची से लोग दस्तयाब नहीं थे, जिसकी वजह से सिंध हाई कोर्ट मजबूर हुई कि दूसरे इजला के लोगों को कराची के लोअर जुडिशरी में अकामोडेट किया जाए, उनकी तकर्रियाँ की जाएँ। इसी तरह से जैसे उमरता बंदयाल की जानिब से ये भी कहा गया कि ये एक तासुर है आम तौर पे कि अदलिया में ये जो भर्तियाँ हुई हैं ये भर्तियाँ रिश्तेदारियों की बुनियाद पर की गई हैं। रजिस्ट्रार की जानिब से जजेस के सवालात पर यह जवाब दिया गया कि मातहत अदलिया में जो भर्तियाँ होती हैं इनकी मंजूरी जो है वो चीफ जस्टिस से ली जाती है, जिस पर जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि अदलिया में जो भर्तियाँ का तरीक़ाकार है वो शफाफ होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, और जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो इन भर्तियों के मामले पर कानून से बालातर नहीं, चीफ जस्टिस को भी कानून की पैरवी करना होती है। और फिर जस्टिस इजाज़ुल हसन ने अगला सवाल रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट से ये किया कि हमें ये ना बताएं कि लोअर जुडिशरी में भर्तियों का तरीक़ाकार क्या होता है। हम भी हाई कोर्ट के जज रहे हैं, हमें हाई कोर्ट के रूल्स भी पता है, भर्तियों का तरीक़ाकार भी पता है, लेकिन ये जो सिंध हाई कोर्ट की लोअर जुडिशरी में बड़े पैमाने पर भर्तियां हुई हैं, इन भर्तियों के नाम पर हुआ क्या है, अदालत को ये बताया जाए। जस्टिस उमरता बंदयाल ने ये रिमार्क दिए कि ये जो भर्तियां हैं अदालत को ये ना बताया जाए कि ये भर्तियां जो है वो शफाफ हुई थी, ऐसा अदालत में ना कहा जाए, ऐसा ना किया जाए। आज जो रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट की जानिब से इन भर्तियों से मुतल्लिक जो रिपोर्ट पेश की गई उसे गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया और अदालत का ये कहना था कि भर्तियों से मुतल्लिक ये जो रिपोर्ट है इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। आइंदा जुमे को, जो आइंदा हफ्ते को आने वाला जुमा है, उस रोज़ जो है हम इस केस की दोबारा समाअत करेंगे, तो भर्तियों से मुतल्लिक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट, जामे रिपोर्ट जो है वो आइंदा समाअत पर पेश की जाए। और ये हुक्म दिया गया है कि आइंदा समाअत पर भी सिंध हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं वो ज़ाती हैसियत में एक बार फिर जो है वो अदालत के सामने पेश होंगे।
تو اس طریقے سے آج سندھ ہائی کورٹ کی جو عدلیہ ہے وہ سپریم کورٹ کے کٹہرے میں کھڑی ہے، جو سینکڑوں بھرتیاں جو ہے وہ سندھ کی لوور جوڈیشری میں کی گئی تھی۔ اسی طرح سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ، وہ بھی انصاف کے لیے سندھ ہائی کورٹ کے کٹہرے میں کھڑی تھی۔ یہ معاملہ یہ ہے کہ پریس انفارمیشن کمیشن کی جانب سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ جو سپریم کورٹ کے تمام ملازمین ہیں ان کی معلومات فراہم کی جائیں، اور ان ملازمین کو جو تنخواہیں دی جاتی ہیں، جو مراد دی جاتی ہیں، انہیں بھی پبلک کرنے کا، درخواست گزار کو دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ لیکن انفارمیشن کمیشن کے اس فیصلے کو گزشتہ روز جو ہے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، جس پر آج چیف جسٹس اطہر منالہ نے پہلی سماعت کی ہے۔ اور آج کی عدالتی کارروائی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے 2 سوالات جو ہے وہ اٹھا کر معاونت کے لیے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب کو معاونت کے لیے ایک نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ 2 سوال یہ اٹھائے گئے، آیا کہ یہ جو درخواست سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے، آیا کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے، اور کیا یہ جو انفارمیشن کمیشن کا یہ جو فیصلہ ہے جس میں سپریم کورٹ کے امپلائیز کی تعداد پوچھی گئی ہے، ان کی تنخواہیں اور مراد کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، کیا اس معاملے پر سپریم کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں وہ متاثرہ فریق ہیں، کیا وہ یہ اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کرنے کے مجاز تھے؟ ان 2 سوالوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹارنی جنرل خالد جاوید کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے کہ وہ اس معاملے پر آ کر عدالت کی معاونت کریں۔ تو یہ بھی بڑا اہم کیس ہے کہ سپریم کورٹ جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، جہاں لوگ ایک آخری سٹیج پر آ کر انصاف کے لیے عدالت عظمیٰ سے رجوع کرتے ہیں، آج سپریم کورٹ کو بھی انصاف کے لیے جو ہے ایک بڑے اہم معاملے کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو آج کی ہماری پہلی خبر ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، اور یہ تحریک عدم اعتماد کس کے خلاف لائی جائے گی؟ تو کسی تجسس میں رکھے بغیر سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جائے گی۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک ریزن تو یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نواز کے قائد ہیں نواز شریف جو ہے اس بات پہ تاحال رضامند نہیں ہے کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے ان کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ ابھی اگر یہ تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف لائی بھی جاتی ہے تو چاہے حالات جیسے بھی ہیں، چاہے اسلام آباد میں کوئی بڑی تبدیلی بھی ہو چکی ہے، یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ متبادل کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ کیونکہ جب بھی متبادل کا فیصلہ ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ مریم نواز کی جانب سے آ جاتا ہے، نواز شریف کی جانب سے آ جاتا ہے، تو پھر وہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں متبادل سے متعلق، عمران خان کو ہٹانے سے متعلق، وہ چیزیں وہیں کی وہیں رک جاتی ہیں۔ تو عمران خان کے خلاف تو تحریک عدم اعتماد نہیں آ رہی۔ صادق سنجرانی کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد اپوزیشن لانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ صادق سنجرانی جو ہیں وہ راولپنڈی کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، بڑے لاڈلے سمجھے جاتے ہیں، اور بلوچستان کے معاملات کے حوالے سے صادق سنجرانی کی بڑی خدمات ہیں جن کا اعتراف جو ہے وہ اسلام آباد اور راولپنڈی کی جانب سے کئی مرتبہ کیا گیا ہے۔ تیسری جو شخصیت ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، ان کے خلاف بھی اپوزیشن کا فی الحال تحریک عدم اعتماد لانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ جو تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، اس حوالے سے اپوزیشن کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مشاورت یہ چل رہی ہے اور نواز شریف بھی اس بات پر رضامند ہوں گے، ان کا کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اسپیکر اسد قیصر کے خلاف لائی جائے۔ اور اس حوالے سے اپوزیشن کے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اس تحریک عدم اعتماد کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ان کے رہنما ہیں سینئر خورشید شاہ، وہ خاصے متحرک ہیں، وہ مشاورت کر رہے ہیں، وہ کافی لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے مسلم لیگ نون کے اندر کچھ ایسے لیگل مائنڈ ہیں جو سینیٹر بھی ہیں، وہ بھی اس ساری موو میں اس تحریک عدم اعتماد کے حق میں ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کا آئندہ اجلاس ہونے جا رہا ہے 6 دسمبر کو، اس میں اس معاملے پر مزید مشاورت کی جائے گی۔ اسپیکر اسد کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر بحث و مباحثہ کیا جائے گا۔ تو یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اب اسپیکر اسد قیصر کے خلاف لانے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو یہ میسج دیا جائے کہ موجودہ حالات میں جو اسلام آباد میں ایک بڑی تبدیلی ہو چکی ہے اور اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم اسپیکر اسد قیصر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے تو متبادل کا کوئی ایشو نہیں ہوگا، اور اسلام آباد میں بڑی تبدیلی کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اسپیکر اسد قیصر کے خلاف یہ
کامیابی سے ہمکنار ہو سکے گی، لیکن اگر موجودہ حالات میں عمران خان کے خلاف لائیں گے، صادق سنجرانی کے خلاف لائیں گے تو یہ تحریک عدم اعتماد کسی صورت کامیاب نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ ڈیٹیل ہوگی۔ تیسری جو ہماری آج کی خبر ہے، ویسے تو دوسری خبر ہے، جس میں نے آپ کو بتایا کہ کپتان کے 3 کھلاڑی احتساب کے ریڈار پر آ چکے ہیں۔ یہ جو ناظرین کپتان کے 3 کھلاڑی ہیں، سب سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں یہ کون ہیں، ان کا نام نہیں لیں گے۔ ایک تو وفاقی وزیر ہیں، دوسرے یہ بتایا گیا ہے زراعت کی جانب سے کہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم عمران خان کے، اور تیسرے جو کھلاڑی ہیں وہ بھی کپتان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، کنٹینر پر ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، بڑے سرگرم ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 کھلاڑی جو ہیں کپتان کے احتساب کے ریڈار پر آئے ہیں، اور ان سے متعلق ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ ان تینوں کھلاڑیوں پر اربوں کروڑوں روپے کی مبینہ طور پہ کرپشن کرنے کا، اپنے قریبی دوستوں کو نوازنے کا الزام ہے، کسی پروڈکشن ہاؤس کو نوازنے کا الزام ہے، اور جو اسلام آباد کا ایک غوری ٹاؤن کا علاقہ ہے اس کے معاملے پر یہ بتایا گیا ہے کہ کروڑوں روپے بٹورے گئے ہیں، کروڑوں روپے بنائے گئے ہیں، اور توانائی کے معاملات پر بھی خاصی زیادہ ایسی چیزیں، ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک مخصوص کمپنی کے ذریعے اس میں بھی اربوں کروڑوں روپے کا گھپلا کر کے اپنے دوستوں کو جو ہے وہ نوازنے کے ایلیگیشن لگائے گئے ہیں۔ اور ذرائع نے بتایا گیا ہے کہ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ان تینوں کھلاڑیوں کے خلاف جو فائلیں تیار پڑی تھیں، تیار کی جا چکی تھیں، اب ایک بڑی تبدیلی کے بعد ان تینوں فائلوں پر پڑی ہوئی جو ڈسٹ ہے، جو مٹی تھی، اسے جھاڑ دیا گیا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس معاملے پر پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آئے گی، دکھائی دے گی۔ تو یہ ناظرین آج کی ہماری 3 خبریں تھیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ شو پسند آیا ہوگا۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔